حضرت عائشہ صدیقہ والی جو روایت سب سے زیادہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت ہے، اور اس روایت کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں کہ میرے استاد امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، جھوٹا اور کذاب، دو جگہ سے انقطاع ہے۔ امام بخاری کے استاد علی بن مدینی اس کے بارے میں کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں، امام نسائی اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح موضوع منگھڑت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روایت جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے، اچانک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اٹھے اور بستر سے اٹھ کر کے چپکے سے آپ گھر سے نکلے، آپ کے پیچھے پیچھے حضرت عائشہ نکلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع گئے، جنت البقیع قبرستان، وہاں جا کر آپ کچھ دیر کھڑے رہے اور اس کے بعد آپ واپس لوٹے۔ جب آپ واپس لوٹے تو حضرت عائشہ صدیقہ جلدی تیزی کے ساتھ آپ سے پہلے پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ، آپ سمجھ گئے؟ پوچھا عائشہ تم کیا سمجھتی کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ تمہاری پاری اور میں کسی اور کے گھر جاؤں؟ حضرت عائشہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی، میں یہی دیکھنے کے لیے گئی تھی کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ مجھ کو یہ شک گزرا کہ آپ کہیں کسی بیوی کے ہاں، یہ بعض یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج 15 شعبان کی رات ہے، اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو معاف فرماتا ہے، نجات دیتا ہے۔ یہ پوری روایت ہے۔ سب سے پہلی چیز، اس روایت میں اگر اسی روایت کو بنیاد بنا لیا جائے تو بڑے دلچسپ اس کے اوپر تعاقب کیا لوگوں نے۔ پہلی چیز تو یہ کہ روایت پر عمل کرنے کے لیے آپ کی بیوی کو آپ کا پیچھا کرنا چاہیے، اور اس کو معلوم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ وہ جاسوسی کسی کام کی نہیں جس میں پیچھا کرنے والے کو معلوم رہے۔ حضرت عائشہ کو علم نہیں تھا۔ اچھا، کسی کو خبر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کسی کو خبر نہیں دی، کوئی اور نہیں گیا، تو آپ اکیلے ہی جانا، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کیا نہیں ہونا چاہیے اس روایت پر عمل کرنے کی بنیاد پر، پہلی چیز۔ دوسری بات، کیا اماں عائشہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ خیال کرے گی؟ اماں عائشہ اللہ کے نبی کے بارے میں۔ تیسری بات، اگر اس حدیث کو مانا جائے تو اللہ کے نبی پر بہت بڑا اعتراض کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتی واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ سورہ مائدہ 6 پارہ اٹھا کر دیکھیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتی۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو حق نہیں ادا کیا۔ اور اس کے بعد جب یہ پہنچانے نکلیں گے تو مخالفین اپنی پوری قوت کے ساتھ آئیں گے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے حفاظت ہماری ذمہ داری۔ اس آیت کی شرح میں بخاری کی روایت نقل کرتے ہیں تقریباً تمام مفسرین کہ اماں عائشہ ارشاد فرماتی ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ، کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک بات دین کی نہیں بیان کی تو وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے۔ ایک بات، اس روایت کو پڑھنے پر تو اللہ کے نبی کے اوپر یہی اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو نہیں بتایا اتنی اہم رات، اتنی فضیلت والی رات، نہ حضرت عائشہ کو بتایا نہ کسی صحابی کو، تو کیا آپ نے نبوت کا حق ادا کیا؟ یہ اعتراض کس پر جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی پر جا رہا ہے کہ اتنی فضیلت والی رات۔ اچھا، اس پر کسی نے عمل نہیں کیا، کوئی ایک صحابی قبرستان نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کسی کو جانے کا حکم بھی نہیں دیا، کسی کو ساتھ بھی لے کر کے نہیں گئے، کسی کو اس کی اطلاع بھی نہیں دی۔ یہ تو اس روایت پر کچھ باتیں تھیں۔